آپ کی کوئی ایسی ملاقات، کوئی ایسا یادگار واقعہ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیے، امیر العظیم صاحب کے ساتھ یادوں کی ایک وسیع مالا ہے۔ ان کے ساتھ ایک نشست نہیں، بے شمار نشستیں ہوئیں، ملاقاتیں بھی رہیں۔ بلکہ میں ان کی عظمت کا واقعہ سناتا ہوں کہ اس سال دسمبر کے اندر میرے والد کی برسی کے حوالے سے ظفر علی فاؤنڈیشن میں پروگرام تھا، تو میں نے اس کا ایک رسمی سا دعوت نامہ واٹس ایپ کے ذریعے ان کو بھیج دیا، اچھا۔ اور ان کا نام مقررین میں بھی نہیں تھا۔ ان کی بڑائی دیکھیے کہ این ٹائم کے اوپر جلسے کے شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے وہ تشریف لے آئے۔ خیر، وہ میرے مہربان بھی تھے، ہمسائے بھی تھے۔ ہم نے پورا انہیں احترام دیا اور اسٹیج پر بٹھایا، اور انہوں نے وہاں پر خطاب بھی کیا۔ یہ ان کی انسان دوستی، ہمسائیگی کا تعلق، اور اس ہمسائیگی کا ذکر انہوں نے اپنے خطاب میں بھی کیا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ کنال ویو سوسائٹی میں وہ رہتے تھے، کبھی انہوں نے اس بات کو نہیں لیا تھا کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کنال ویو کے لوگ جو ہیں یہ میرے محلے دار ہیں، یہاں سیاست کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جی۔ تو پچھلے دنوں الیکشن ہوئے، ان کے بڑے بھائی نے، نور العظیم صاحب نے، وہاں ہماری سوسائٹی میں الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ تو جماعت کے ہمارے وہاں جو ذمہ داران ہیں، ان میں سے ایک کے بھائی بھی دوسرے پینل سے امیدوار تھے، تو انہوں نے کسی سے نہیں کہا، جماعت والوں سے، کہ بھائی آپ میرے بھائی کو ووٹ دیں یا کس کو ووٹ دیں۔ یہ ان کے اعلیٰ کردار کی ایک شاندار مثال ہے۔ اچھا سر، آخری ملاقات کب ہوئی آپ کی؟ اس کا کوئی حوال بتائیے امیر ہمیں۔ العظیم صاحب کو یہ جو تکلیف تھی گلے کے اندر، ہم تھائرائڈ گلینڈ کی بھی تھی، اور ساتھ انہیں کینسر کی بھی تھی، اور یہ تقریباً 19 سال سے تھی۔ ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی مرض کا ذکر بالکل نہیں کرتے تھے، ہمیشہ مسکرا دیتے تھے۔ تو کوئی چند ہفتے پہلے یہ تکلیف شدت اختیار کر گئی، تو معالجین نے انہیں مشورہ دیا کہ اب آپ کے لیے ایک کیمو ضروری ہو چکی ہے۔ انہوں نے کیمو کا عمل شروع کرایا۔ تو اس کے بعد الطاف حسن قریشی صاحب فوت ہو گئے، اردو ڈائڈس والے، تو میں ان کے جنازے میں گیا جامعہ اشرفیہ میں۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ امیر العظیم صاحب آ رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے ان سے ملا، میں نے کہا امیر صاحب آپ تو کیمو کے پراسس سے گزر رہے ہیں اور آپ اتنی تکلیف میں کیوں آ گئے ہیں؟ وہ اپنا حسب روایت مسکرائے، کہنے لگے بھئی یہاں آنا ضروری تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ امیر صاحب کے والد بھی الطاف قریشی صاحب کے ساتھ اردو ڈائڈس میں شریک کار تھے۔ مطلب یہ ان کے اعلیٰ کردار کے کہ انہوں نے جی۔ اپنے والد کے تعلق کو بھی نبھانے کے لیے اتنی تکلیف کے باوجود وہ ان کے جنازے میں پہنچے۔ اس کے چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، تو انہیں منصورے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہاں بھی میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا۔ وہاں سے ان کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی، پھر انہیں کینسر کیئر ہاسپٹل لے گئے۔ شاید انہوں نے جواب دے دیا تو اس کے بعد گھر لے آئے۔ ان کے انتقال سے کچھ 4-5 روز پہلے میرے ایک دوست پروفیسر صابر علی شاہ صاحب گجرات سے تشریف لائے۔ ان کا تعلق جماعت سے بھی تھا، تو مجھے کہنے لگے امیر العظیم صاحب کی بھی تیمارداری کرنی ہے۔ تو میں نے کہا چلیں، ہم گھر سے نکلے، ساتھ ہی ان کا گھر تھا، ہم چلے گئے۔ نور العظیم صاحب نے ہمیں دیکھا، ان کم لوگوں کو ملاقات کراتے تھے لیکن ہمیں انہوں نے اندر جانے دیا۔ ہم گئے، امیر العظیم صاحب لیٹے ہوئے تھے، ان کی ہنسلی کی جو ہڈی ہے نا، اور یہ جو بازو کو اٹھاتی ہے، یہ کینسر کی وجہ سے کھائی جا چکی تھی، اور وہ لیٹے ہوئے تھے، اور وہ پانسا نہیں پلٹ سکتے تھے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ ان کی روایتی اسی طرح مسکراہٹ تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہاتھ بھی آگے کیا، حال بال پوچھا، حکیم صاحب کیا حال ہے؟ ہم 2 سے 4 منٹ ان کے پاس کھڑے ہوئے، تو ہم نے محسوس کیا
کہ ہمیں مریض کو آرام کا زیادہ موقع دینا چاہیے اور ہمیں چلے آنا چاہیے۔ بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے لیٹے ہوئے مسکرا رہے ہیں، ہاتھ ملایا، باتیں کی، مطلب انہوں نے کبھی اپنی بیماری کو اپنے مشن کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ اس تکلیف کے باوجود نہ کسی سے ذکر کیا، اور اس کے باوجود جو انہیں مشن اور ذمہ داری تھی وہ اس کو پوری طرح نبھاتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہونا ہے۔ اس لیے انہوں نے بیماری کو کبھی اپنے اوپر نہ سوار ہونے دیا اور نہ اپنے مشن اور اپنے کام کے راستے میں اسے رکاوٹ بننے دیا۔ جی بالکل۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ امیر العظیم استقامت کا پہاڑ تھے، اور اللہ ان کی مغفرت کرے کہ بلا شک وہ ایک عظیم انسان تھے۔